بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب العلامات بین یدی الساعۃ وذکر الدجال۔ یہ باب قیامت کے قریب پیش آنے والی بڑی علامتوں کے بیان میں اور دجال کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس سے پچھلا باب جو قائم کیا گیا تھا وہ اشراط الساعہ کا تھا، اس کے معنی بھی قیامت کی علامتوں کے آتے ہیں، اور یہ جو باب ہے یہ بھی قیامت کے قریب علامتوں کے بیان میں ہے۔ تو دونوں سے قیامت کی جب علامتیں مراد ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مصنف نے، صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے، قیامت کی علامتوں کو دو الگ الگ بابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس سے پچھلے باب کے اندر اشراط الساعہ کے حوالے سے جو باب قائم کیا گیا تھا اس سے مراد قیامت کی چھوٹی علامتیں ہیں، جس میں علامتیں وہ ذکر کی گئی ہیں جو قیامت کی بعید درجے کی علامتیں ہیں یا متوسط درجے کی علامتیں ہیں۔ بہرحال ان دونوں کو علامات صغرا کہا جاتا ہے، چاہے وہ بالکل بعید کی علامت ہو جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا شق قمر کا واقعہ، یہ بالکل بعید درجے کی علامتیں ہیں، اور چاہے اس میں متوسط درجے کی علامتیں ہوں جو دنیا کے اندر کثرت سے پائی جائیں گی۔ ان دونوں طرح کی علامتوں کو علامات صغرا کہا جاتا ہے جو اس سے پچھلے گزشتہ باب کے اندر ذکر کی گئیں، اور اس باب کے اندر قیامت کے بالکل قریب پیش آنے والی علامتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب علامات قریبہ، دوسرے الفاظ میں ان کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ خود مصنف نے باب کے عنوان کے اندر بین یدی الساعہ کا جو لفظ ذکر کیا ہے، اس سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے بالکل قریب کی علامتیں، اس کا مطلب اس سے بڑی علامتیں مراد ہیں۔ قیامت کی قریب کی جو بڑی علامتیں ہیں ان کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے اور علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے پیچھے کی جو علامتیں ہیں ان کو علامات، چاہے وہ بعید ہوں یا جو متوسط ہوں، ان کو صغرا کہا جاتا ہے۔ بڑی علامتیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ بھی اسی باب کے اندر کیا جاتا، کیونکہ وہ بھی علامات کبریٰ کا ہی حصہ ہے، اور علامات کبریٰ گویا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے نکلنے سے اور ان کے ظاہر ہونے سے ہی شروع ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ جو ہم پچھلے باب کے آخر میں حدیثوں کے اندر پڑھ چکے ہیں، وہ علامت بھی یہیں پر مذکور ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر اس کو ذکر کرنے کے بجائے پچھلے باب میں اس لیے ذکر کیا گیا، اس لیے کہ پچھلے باب کے اندر ملاحم اور جنگوں کا بھی تذکرہ گزرا ہے، اور انہی جنگوں کے ساتھ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا بھی تعلق ہے۔ اس لیے ملاحم کے بعد حضرت مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ بھی انہی علامتوں میں ذکر کر دیا گیا، کیونکہ وہ جنگوں کے دوران دنیا کے اندر جو بڑی بڑی جنگیں شروع ہوں گی، انہی جنگوں کے دوران حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، ورنہ حقیقت میں ان کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی بڑی علامت ہے۔ اور یہ جو بڑی علامت ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا، یہاں سے قیامت کی بڑی علامتیں شروع ہوں گی، اور پھر قیامت کے واقع ہونے تک ساری بڑی علامتوں کا سلسلہ چلے گا، جس میں حضرت مہدی علیہ الرضوان سب سے پہلے ان کا ظہور ہوگا، اور ان کے بعد انہی کی زندگی میں دجال کا خروج ہوگا، اور دجال کے خروج کے بعد اس کے قتل کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، اور پھر ان کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا، اور وہ دجال کو ختم کریں گے، قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، اور پھر اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر دابت الارض یعنی زمین سے چوپائے کے نکلنے کی نشانی پائی جائے گی، اور اسی طرح پھر دیگر جو علامتیں ہیں وہ ساری قیامت کے قریب کی علامتیں بڑی بڑی پوری ہوں گی، اور اس طرح پھر قیامت کا وقوع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر باب العلامات بین یدی الساعہ کے بعد وذکر الدجال، دجال کا بھی خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس باب کے اندر بطور خاص اس علامت کا ذکر ہوگا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کے اندر دجال کا ہی تذکرہ ہوگا، بلکہ دجال کیونکہ اس باب کی علامتوں میں سے ایک ایسی بڑی علامت ہے کہ جس کے اہتمام کی طرف اور جس کے اہتمام شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کا الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ الفصل الاول، پہلی حدیث اس باب کے اندر جو ذکر کی گئی ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کے اندر قیامت کی
10 علامتیں ذکر کی گئیں۔ تو آج کی اس مجلس میں، آج کے درس میں انشاءاللہ انہی 10 علامتوں پر مشتمل اس حدیث کی وضاحت اور اس کی تشریح ذکر کی جائے گی۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے جس حدیث میں قیامت کی 10 علامتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر حدیث کے اندر بیان کردہ ہر علامت کی کچھ وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، ہم لوگ آپس میں بیٹھے تذکرہ کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ ما تذکرون، تم لوگ کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ قالو، ہم نے کہا نذکر الساعہ، ہم قیامت کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کا مذاکرہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ کیا مطلب؟ ہمیں بھی قیامت کے بارے میں مذاکرہ کرنا چاہیے، اس کی علامتوں کے بارے میں، اسی طرح اس کا تذکرہ کرنا کہ ہم اس کی کیسے تیاری کر سکتے ہیں، قیامت کے ہولناک مناظر کا تذکرہ کرنا، تاکہ انسان کے اندر اس کی جستجو اور اس کی فکر پیدا ہو کہ میں اپنے آپ کو قیامت کی اس ہولناکیوں سے بچا سکوں۔ یہ بھی ایک کرنے کا مستقل ایک کام ہے۔ قال، آپ نے فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، کہ دیکھو ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان 10 نشانیوں کو ذکر کیا، جس 10 نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے اس کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا، یعنی آپ نے ان کی ترتیب کے مطابق ان کو بیان نہیں کیا، بس 10 علامتیں ذکر کر دی، پہلے کون سی ہوگی، پھر کون سی ہوگی، اور اس کے بعد پھر کون سی ہوگی، اس ترتیب کا آپ نے اس کے اندر لحاظ نہیں رکھا۔ ورنہ دیگر احادیث اور روایات کی روشنی میں ان کی ترتیب بھی مختلف احادیث میں ثابت ہے، اور مختلف حدیثوں میں ان کی ترتیب پتہ چلتی ہے، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے، اس میں آپ نے وہ علامتوں میں ترتیب کے ساتھ وہ علامتیں ذکر نہیں کی۔ بہرحال وہ 10 علامتیں آپ نے ذکر کی، چنانچہ فذکر الدخان، آپ نے دخان یعنی دھوئیں کا تذکرہ کیا، والدجال، دجال کے خروج کا تذکرہ کیا، والدابہ، اسی طرح زمین سے نکلنے والے چوپائے کا آپ نے تذکرہ کیا، وطلوع الشمس من مغربها، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا تذکرہ کیا، ونزول عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول یعنی آسمان سے اترنے کا تذکرہ کیا، ویاجوج ماجوج، اسی طرح یاجوج ماجوج کے خروج کا تذکرہ کیا، وثلاثۃ خسوف، اور 3 دھنسنے کے واقعات کا تذکرہ کیا، جو واقعات تینوں پیش آئیں گے اس طرح کہ خسف بالمشرقی، ایک دھنسنے کا واقعہ وہ جو کہ مشرق میں رونما ہوگا، دوسرا وہ جو کہ خسف بالمغربی، مغرب کے اندر رونما ہوگا، اور تیسرا وہ خسف یعنی وہ دھنسنے کا واقعہ جو جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم، اور ان سب کے آخر میں وہ آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، تطرد الناس الى محشرهم، اور لوگوں کو ان کے محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ کی طرف، یعنی شام کی طرف، کیونکہ شام جو ہے، شام کی سرزمین احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محشر کی سرزمین ہے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، تو یہ آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو تطرد الناس، لوگوں کو دھکیلے گی، لوگوں کو ہکا کر لے کر چلے گی ان کے محشر کی طرف، یعنی سرزمین شام کی طرف۔ اور پھر روایت، ایک اور روایت میں ہے کہ نار تخرج من قار عدن، کہ وہ آگ جو قار عدن سے نکلے گی، عدن یہ یمن کا ہی شہر ہے، کہ عدن کے درمیان سے، عدن کے وسط سے نکلے گی، تسوق الناس الى المحشر، اور لوگوں کو ہکاتے ہوئے محشر یعنی سرزمین شام کی طرف لے کے چلے گی۔ اور پھر روایت، ایک اور روایت میں فی العاشرتی، 10ویں نمبر پر یہ علامت ذکر کی گئی ہے کہ وریح تلقی الناس فی البحر، وہ ہوا جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی، سمندر میں ڈال دے گی۔ رواہ مسلم۔ یہ قیامت کی 10 علامتیں ہیں جو علامات کبریٰ کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں، اور ان کو بڑی علامتیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پے در پہ اس طرح آگے پیچھے 10 علامتیں ظاہر ہوں گی کہ جو قیامت کے بالکل قریب پیش آنی،
ان میں سب سے پہلے نمبر پر دخان کا تذکرہ ہے۔ اب میں بالترتیب آپ کے سامنے ان علامتوں کی چھوٹی چھوٹی وضاحتیں پیش کر رہا ہوں۔ ان وضاحتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ 10 علامتیں کس طرح کی علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر دخان کا تذکرہ ہے کہ آپ نے دخان کا تذکرہ کیا۔ دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ قرآن کریم میں سورہ دخان کے نام سے اسی لفظ کے ساتھ ایک سورت بھی موجود ہے جس کو سورت الدخان کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہو جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک قسم کا عذاب، ایک دردناک قسم کی سزا ہے۔ اس دخان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دھواں تو کہتے ہیں اس کو، لیکن اس کا مصداق کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے 3 قول ذکر کی۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ قیامت کے قریب رونما ہونے والا دھواں جو قیامت کی بڑی علامت کے طور پر ظاہر ہوگا۔ دوسرا قول کہ مکہ مکرمہ میں جو قریش پر آنے والا قحط ہوا تھا، سخت قسم کا قحط، اس قحط کی وجہ سے ہر طرف ان کو دھواں دھواں محسوس ہوتا تھا۔ جو انسان کمزوری کی حالت میں ہو، بھوک اور افلاس کی حالت میں ہو، اور چاروں طرف قحط چھایا ہوا ہو تو بارش بھی رکی ہوتی ہے جس سے فضا پہ گرد و غبار چھایا ہوتا ہے، اس کیفیت کو قرآن کریم میں دھوئیں سے ذکر کی گئی کہ وہ قریش پر آنے والے قحط کا دھواں مراد ہے۔ اور تیسرا اس کا مصداق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ کے آسمان پر ایک دھواں سا چھا گیا تھا، خاص قسم کا ایک دھواں سا چھا گیا تھا جو گرد و غبار کا دھواں تھا، وہ دھواں اس سے مراد ہے۔ یہ 3 قول اس دھوئیں کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلے 2 قول زیادہ مشہور ہیں، یعنی یا تو اس سے مراد قیامت کے قریب پیش آنے والا دخان مراد ہے جو دھوئیں کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ قریش مکہ کے اوپر آنے والے قحط کا دھواں ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، دخان کا وقوع کب ہوگا، یہ علامت کب واقع ہوگی؟ اس بارے میں حضرات علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دخان جو قیامت کے قریب علامت ظاہر ہوگی، یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے واقع ہوگی، قیامت کے بالکل قریب ہوگی، اور مغرب سے سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے یہ علامت واقع ہوگی۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ دھواں 40 دن تک پورے دنیا کے اندر رہے گا۔ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں 40 دن تک یہ دن رات دھواں پھیلا رہے گا۔ اور 5ویں اور آخری بات دخان کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ دخان کے وقوع کی تفصیل کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا، کس طرح کا وہ دھواں ہوگا۔ اہل ایمان کو تو اس سے صرف زکام سا، جیسے ایک نزلہ زکام ہوتا ہے، اس طرح سی کیفیت اہل ایمان کے اوپر آئے گی، جبکہ کافروں کے لیے یہ دھواں سخت قسم کا تکلیف دہ ہوگا۔ حدیث میں اس کی تفصیل یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ دھواں کافروں کے جسم میں داخل ہو جائے گا جس سے ان کے جسم پھول جائیں گے اور وہ نشے کی کیفیت میں مدہوش ہوں گے۔ یہ دھواں ان کے کانوں سے، ان کے نتنوں سے، ان کے جسم کے ایک ایک سوراخ سے یہ دھواں نکل رہا ہوگا۔ 40 دن تک یہ دنیا پر دھواں چھایا رہے گا۔ ایمان والوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، بس ایک زکام کسی جیسے کیفیت ہوتی ہے وہ محسوس ہوگی، اور اہل کفر کے لیے، کافروں کے لیے یہ ایک عذاب۔ یہ تفصیل تھی دخان کے بارے میں۔ دوسری تفصیل دجال کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے ذکر کریں گے، کیونکہ اس کا مستقل آگے دجال کا تذکرہ آ رہا ہے، تو وہیں پر دجالیات کے حوالے سے انشاءاللہ میں اس کی تفصیل ذکر کروں گا کہ دجال کون ہے، کیسے ظاہر ہوگا، اس کا فتنہ کیا ہوگا، اور کیسے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ وہ ساری تفصیل انشاءاللہ یہ آگے حدیثوں میں مستقل آ رہی، تو ہم اس کے بارے میں وضاحت وہیں پر کریں گے۔ 2 چیزیں ہو گئیں دخان اور دجال کے بارے میں۔ تیسری چیز دابت الارض، کہ زمین سے نکلنے والا چوپایا، یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور احادیث طیبہ میں بھی اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ میں اس کے بارے میں بھی چند باتیں بالترتیب آپ کے سامنے ذکر کروں، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ
دابت الارض، زمین سے نکلنے والا چوپایا کیا ہے؟ یہ ایک عجیب الخلقت قسم کا جانور ہوگا جو عام پیدا ہونے کے جو طریقے ہوتے ہیں جانوروں کی افزائش نسل کے، اس طریقے سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین سے نکلے گا۔ جیسے پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی تھی، اس طرح سے زمین سے یہ دابت الارض یعنی چوپایا نکلے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ قرآن کریم میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم، کہ ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک چوپایا جو ان سے بات چیت کرے گا، ان سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عجیب الخلقت قسم کا جانور ہوگا جو عام افزائش نسل سے ہٹ کر اس طرح سے دنیا کے اندر رونما ہوگا کہ زمین سے نکلے گا۔ دوسری بات، یہ قیامت کے بالکل قریب علامت پائی جائے گی جب دنیا کے اندر شر و فساد پھیلا ہوگا، معاصی و منکرات زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہوں گے، اس وقت یہ زمین سے اللہ کے حکم سے نکلے گا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نکلے گا کہاں سے۔ اس کے بارے میں احادیث کے اندر اس کی مختلف روایتوں میں تفصیل ذکر کی گئی ہیں، جس کا حاصل یہ کہ یہ مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی میں ایک شگاف پڑ جائے گا اور وہاں سے اس کا خروج ہوگا۔ روایات میں اس کی صراحت ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات اس کے بارے میں یہ سمجھیے کہ یہ لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرے گا، لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرے گا اور انہیں یہ بتائے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ باقاعدہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور بات چیت کرنے کا مطلب بھی حقیقی معنی کے ساتھ بات چیت کرنا مراد ہے، مجازی معنی اس کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین سے نکل کر لوگوں کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کرے گا اور ان کو بتائے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اس کے ہاتھ میں باقاعدہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اور پھر ان دونوں چیزوں سے وہ باقاعدہ اپنے نکلنے کے بعد ایک کام لے گا۔ وہ کیا کام لے گا؟ کہ مومن اور کافر میں امتیاز پیدا کر دے گا، اس طرح سے کہ مومن کے چہرے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے روشن کر دے گا، اور کافر کی ناک پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے سے مہر لگائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص کا کفر اور اسلام بالکل کھلے طور پر نظر آئے گا، یعنی لوگوں میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یعنی ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مجلسوں میں باقاعدہ ملتے جلتے ہوئے خرید و فروخت اور معاملات لین دین کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مومن، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے پکاریں گے۔ یعنی کوئی چیز کسی کو لینی ہوگی تو کہے گا اے مومن یہ چیز دے دو، دوسرا کہے گا اے کافر یہ چیز دے دو۔ اس طرح سے یعنی ایک دوسرے کو باقاعدہ دیکھ کر، چونکہ وہ کافر اور مومن محسوس کر رہے ہوں گے اور پہچان رہے ہوں گے، تو باقاعدہ ایک دوسرے کو کافر اور مومن کہہ کے پکاریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دابت الارض زمین سے نکلنے کے بعد اپنے عصا اور اپنی انگوٹھی کے ذریعے سے باقاعدہ لوگوں کے چہروں کو مومن اور کافر ہونے کے اعتبار سے ممتاز کرتے۔ اسی طرح اس کے نکلنے کے بعد اس کے زمین میں چلنے کی اتنی تیزی سے رفتار ہوگی کہ اس کے ساتھ نہ کوئی چل سکے، نہ اس کو کوئی پکڑ سکے، نہ وہ کسی سے، اگر کسی کا وہ پیچھا کرے تو کوئی اس سے بھاگ بھی نہ سکے، ایسی تیز رفتار ہو۔ حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا کہ پکڑنے والا اس کو پکڑ نہ سکے اور بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے، اتنی تیزی سے اس کی رفتار۔ اور مزدلفہ کی شب میں نکلے گا۔ مزدلفہ کی شب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 9 ذی الحجہ کی اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب، جس کو ہم شب مزدلفہ کہتے ہیں، یہ شب مزدلفہ میں نکلے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ وہ شب مزدلفہ میں نکلے گا، اور اس وقت جب کہ لوگ منی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے نکلنے کے حوالے سے ایک بات اور بہت اہم ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو اس سے پہلے ایمان لا چکا وہ لا چکا، اور جو اس کے ایمان لانے نکلنے کے بعد ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ دابت الارض اصل میں نا اس وقت نکلے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہوگا،
سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہوگا، اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد فوراً اسی دن، جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن دابت الارض کا خروج ہوگا۔ اور قرآن کریم کی سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ قیامت کی بعض ایسی علامتیں ظاہر ہوں گی کہ اس کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، اور وہ ایسی علامتوں میں سے دابت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دابت الارض کے نکلنے کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آخری بات اس دابت الارض کے حوالے سے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں نکل کر لوگوں کے چہروں پر اسلام اور کفر کے اعتبار سے باقاعدہ ایک نشان لگا دے گا اور لوگوں کو ممتاز کر دے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محدثین نے اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ کافروں کو یہ دکھلانا مقصود ہوگا کہ جس حقیقت کو تم پیغمبروں کے کہنے سے بھی نہ مانے تھے، دیکھو آج وہ ایک جانور کی زبان سے تمہیں ماننا پڑ رہا ہے۔ کل تک جو پیغمبروں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بھی جس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تم تیار نہیں تھے، آج دیکھو ایک جانور کی زبان سے تم اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ نکلے گا تو لوگ قیامت کی سلامت کو دیکھ کر ایمان لانے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور اس وقت ان کے سامنے حقیقت منکشف ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ایمان لانا لوگوں کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب گویا کہ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالیں گے، اور اس سے ان کفار کی تذلیل بھی مقصود ہو۔ جی، 3 علامتیں ہو گئیں: دخان، دجال اور دابت الارض۔ چوتھی علامت ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج آپ کو معلوم ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے، اور یہی جب سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا ہے اس کی روٹین ہے کہ وہ روزانہ اسی طریقے سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے قریب بطور علامت اور بطور نشانی کے یہ بہت بڑی علامت دنیا کے اندر ظاہر ہوگی کہ سورج مغرب یعنی اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے سورج روزانہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اپنا چکر مکمل کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے طلوع ہونے کی مشرق سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں، وہ دوبارہ مشرق سے نکل آتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ اجازت وہ مانگے گا، اجازت نہیں ملے گی، اور نہیں ملنے کا مطلب یہ کہ پھر وہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورج کا یہ مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی ایسی علامت ہے جو بالکل قیامت کے قریب ہو، اسی لیے اس کو قیامت کے قریب کیا بلکہ قیامت کی آخری علامات میں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ علامت اس وقت پوری ہوگی جب دنیا کے اندر زمین اللہ کی نافرمانیوں سے، ظلم اور فساد سے بھری ہوگی، اللہ کی نافرمانیاں بہت کثرت سے ہو رہی ہوں گی، منکرات چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوں۔ یہ جو علامت پوری ہوگی، اس علامت کے پورا ہونے سے پہلے جو رات آئے گی، یعنی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو رات گزرے گی، یہ رات دنیا کی طویل ترین رات ہو، طویل ترین، ایسی رات کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی رات نہیں گزری۔ حدیث کے مطابق سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے آنے والی جو رات ہوگی، یہ 3 راتوں کے بقدر ہو، 3 رات، کہ جتنی مدت میں 3 رات گزرتی ہے، اتنی مدت کی یہ صرف ایک رات ہوگی، اتنی طویل ہوگی کہ ختم نہیں ہو رہی ہوگی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، دن نکلنے کے انتظار میں ہوں گے کہ اتنے میں سورج دیکھیں گے کہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکل رہا ہو۔ یہ جو مغرب سے سورج نکلے گا نا، یہ کوئی عام دنوں کی طرح سے کوئی روشن اور منور ہو کر نہیں نکلے گا کہ دنیا کے اندر روشنیوں کی کرنیں بکھیر دے، نہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ مغرب سے نکلنے والے سورج میں گرہن کی طرح سے سیاہی ہو، جیسے سورج گرہن ہوتا ہے اس کی روشنی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے عام روشنی کے دنوں کی طرح سے نہیں بلکہ گرہن کی طرح سے نکلے گا۔ اور اس گرہن کی طرح سے نکلنے کا مطلب یہ کہ وہ جب نکلے گا تو دن کی طرح سے روشنی دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہو، بلکہ سورج گرہن کی طرح سے کیفیت ہو۔ اور یہ جو سورج نکلے گا مغرب سے، یہ نکل کر اپنا باقاعدہ چکر
پورا نہیں کرے گا کہ وہ نکل کر مغرب سے جا کے مشرق میں غروب ہو، ایسا نہیں، بلکہ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ مغرب سے نکلنے والا یہ سورج طلوع ہو کر اپنا چکر مکمل کر کے مشرق میں غروب نہیں ہوگا، بلکہ وسط آسمان تک پہنچے گا، آسمان کے درمیان تک بلند ہوگا، اور دوبارہ اپنے نکلنے کی جگہ یعنی مغرب میں جا کر غروب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب مغرب سے نکل کر مغرب میں ہی غروب، اور آئے گا بیچ میں دن کے درمیان تک، یعنی وسط آسمان تک پہنچے گا، اور پھر دوبارہ وہ بیک ہوگا اور اپنے مغرب میں یعنی غروب ہونے کی جگہ میں جہاں سے وہ نکلا تھا وہیں جا کر طلوع ہو جائے گا۔ اور احادیث سے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ تفسیر قرطبی ہے، در منصور ہے، تفسیر ثعلبی ہے، مختلف تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، روایات ذکر کی گئی ہیں کہ سورج صرف اکیلا مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، بلکہ سورج کے ساتھ ساتھ چاند بھی مغرب سے طلوع ہوگا۔ سورج اور چاند دونوں مغرب سے طلوع ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ حدیث کے مطابق دو اونٹ آپس میں ملا کر باندھ دیے جائیں اور ان کو ہکایا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سورج مغرب سے جب نکلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ چاند بھی نکل رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد سب ایمان لے آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ نشانی ہے کہ جو دنیا کے کرۂ ارض پر ایسے وقت میں پائی جائے گی کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں، جو کافر تھا وہ ہے، اب ایمان لانا اس کا قابل قبول نہیں۔ جس نے گناہ سے توبہ اس سے پہلے کر لی وہ تو قبول، لیکن اب اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو گناہوں سے توبہ بھی قبول نہیں۔ روایات میں تو یہاں تک ذکر کیا گیا ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے کہ ابلیس بھی اس موقع پر سجدے میں گر کر اللہ کو پکارنے لگ جائے، کیونکہ اس کو بھی یہ پتا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ قیامت واقع ہو۔ اور جس وقت یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن دابت الارض کا بھی خروج ہو جائے گا۔ پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد دابت الارض یعنی زمین سے جو نکلنے والا چوپایا ہے یہ بالکل اسی دن نکل آئے۔ لیکن اس کے نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس پھر فوراً جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ فتح الباری کے اندر اسی طرح مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد لوگ 120 سال تک باقی رہے، 120 سال تک۔ لیکن یہ 120 سال گنتی کے کہنے کو تو 120 ہوں گے، لیکن 120 گزریں گے ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنی تیزی سے گزریں گے، کیونکہ اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کا وقوع بہت قریب ہو جائے گا۔ بعض حدیثوں میں تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی گھوڑے کا بچہ پیدا ہو تو وہ سواری کے بھی قابل نہیں ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ 120 کہنے کو 120 ہوں گے لیکن بہت تیزی سے گزر جائیں گے۔ یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ 4 باتیں ہو گئیں، دخان، دجال، دابت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بارے میں بھی چند باتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک برحق عقیدہ ہے جو متواتر احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیامت کے قریب نزول کا اگر انکار کرتا ہے تو حضرات محدثین نے اس کو کافر بھی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ضروریات میں سے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ قیامت کی علامت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، آسمان سے اترنا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس علامت کا تذکرہ موجود ہے، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 61 کے اندر ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول قیامت کی علامت ہے، تم اس میں شک میں ہرگز مت پڑنا۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہے، یہ نزول جو ہوگا یہ اس وقت ہوگا جبکہ دجال دنیا میں نکل چکا ہوگا، دجال دنیا میں نکل چکا ہوگا اور اس کا فتنہ بری طریقے سے دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان اپنے تمام جتنے ماننے والے متبعین ہیں ان کو لے کر بیت المقدس میں
محصور ہوں گے، اور اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول فجر کے وقت میں ہوگا، فجر کے وقت میں۔ اور ایسے ہوگا کہ فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور اقامت ہو رہی ہوگی، یعنی اقامت کے قریب، بالکل دو اذانوں کے درمیان حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ دو اذانوں کے درمیان ان کا نزول ہوگا، کہ اذان ہو چکی ہوگی اور اقامت کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شام کے علاقے دمشق کے مشرقی جانب یہ اتریں گے، سفید مینارے پر، اور جس وقت یہ اتریں گے اس وقت مسلمان بیت المقدس میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ محصور ہوں گے، گھرے ہوئے ہوں گے، اور دجال نے ان کا چاروں طرف سے احاطہ کر رکھا ہوگا، اور ان کے دل و دماغ کے اندر، ان کے جذبات اور ان کے ارادوں کے اندر یہ ہوگا کہ بس اب ہم نے دجال کے مقابلے کے لیے حملہ کرنا ہے، یعنی یہ بالکل حملے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اور فجر کے بارے میں بھی انہوں نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ ہم اول وقت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نکل کر دجال کی فوجوں سے مقابلہ کریں گے، کہ ایسے وقت میں فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور نماز سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور جس وقت وہ نزول ہوگا وہ دو فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، سر سے اور کپڑوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، دو زرد قسم کی چادریں انہوں نے زیب تن کر رکھی ہوں گی، ایک چادر سے انہوں نے تہبند باندھا ہوا ہوگا، دوسری چادر انہوں نے اوڑی ہوئی ہوگی، اور دو فرشتوں کے کندھوں پر، ان کے پروں پر ہاتھ رکھ کے ان کے سہارے سے جو ہے وہ اتریں گے، اور مسلمانوں کو اتر کر ان کو تسلی دیں گے، اور ان کو باقاعدہ اس بات کا یقین دلائیں گے کہ تم فکر نہ کرو، دجال کے خاتمے کے لیے میں اتر چکا ہوں، اور اللہ کے حکم سے دجال کو میں قتل کر دوں۔ لوگوں کو باقاعدہ تسلی دیں گے، مسلمان ان کو مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، اور ان کے اترنے پر، ان کے نزول پر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اور جس وقت یہ اتریں گے تو اترنے کے وقت میں حضرت مہدی علیہ رضوان امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے، صفیں بھی سیدھی ہو چکی ہوں گی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے تو پیچھے ہٹنے لگیں گے کہ آپ آئیے، آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مہدی علیہ رضوان کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے، یہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مہدی علیہ رضوان کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ نماز وہ ہوگی کہ جو حضرت مہدی علیہ رضوان کے پیچھے پڑھیں گے، اور بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے امام ہوں گے، یعنی نماز کے بھی امام ہوں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دروازہ کھلوائیں گے، وہ کہیں گے کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلوایا جائے گا تو سامنے دجال اور اس کی فوجیں ہوں گی، 70,000 یہودی اسلحے سے لیس ہوں گے اور مقابلے کے لیے تیار ہوں گے۔ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا، حدیث کے مطابق نمک کی طرح سے پگھلنے لگے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کچھ بھی نہ کہیں تو وہ ویسے ہی پگھل پگھل کے ختم ہو جائے، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے یہ ایک بات مقرر ہوگی کہ دجال ان کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا کریں گے، وہ بھاگے گا اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن لد کے مقام پر، لد یہ فلسطین کے اندر ہے، لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو پکڑ لیں گے اور اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اور اپنے نیزے پر لگا ہوا دجال کا خون بھی آ کر مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو ختم کر دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا عقیدہ ہے، اگلی نشانی ہے یاجوج ماجوج۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو حدیث کے مطابق کچھ عرصہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ آپ میرے بندوں کو لے کے کوہ طور پر چلے جائیے، کیونکہ میں اپنی ایک ایسی مخلوق کو نکال رہا ہوں جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں سکت نہیں، اور وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے جس کے نکلنے کا وقت آ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دجال جو آہنی دیوار کے پیچھے حضرت ذوالقرنین علیہ الرحمہ کے قائم کردہ دیوار کے پیچھے جو محصور ہیں، جو بند ہیں، وہ دیوار جو ہے وہ اس دن وہ گرا دیں گے، اور اس دیوار کو گرانے کے بعد وہ دنیا پر نکلیں گے اور ظلم کریں گے، فساد پھیلائیں گے،
تباہی بربادی کرنا شروع کر دیں گے، جو سامنے آئے گا ماریں گے، جو چیز سامنے آئے گی کھا جائیں گے، جس جگہ سے گزریں گے طاقت و تاراج کر کے رکھ دیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں بحیرہ طبریہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کے پاس سے جب وہ سمندر کے پاس سے گزریں گے تو اس کا پانی جو ہے ان کے لشکر کا اگلا حصہ ایسے پی کے چاٹ جائے گا کہ پچھلا حصہ گزرے گا تو کہے گا کہ شاید لگتا ہے کہ یہاں کوئی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اتنی کثرت سے ان کی فوجیں، ان کی جماعت کے افراد ہوں گے اور وہ دنیا کے اندر پھیلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اور ان کے ماننے والوں کو بھی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ پوری دنیا کے اندر، زمین کے اندر یہ یاجوج ماجوج کی جو جماعت ہے یہ پوری دنیا کے اندر دندناتی پھر رہی ہوگی اور تباہی بربادی کرتی پھر رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین کی حفاظت فرمائیں گے کوہ طور پر۔ وہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کو بڑی تنگی کا سامنا ہوگا، بڑی تنگی کا سامنا ہوگا۔ یعنی اس تنگی کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کھانے پینے کی تنگی، غذا خوراک کی قلت ہوگی، اتنی قلت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گائے کا سر، یعنی گائے کی جو سری ہوتی ہے، وہ 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو۔ حالانکہ سری کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جانور کا گوشت وہ بھی ایک عمدہ سمجھا جاتا ہے، سری یعنی جو جانور کی سری ہے، بیل کی سری، وہ بھی 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گی۔ اتنا کھانے پینے کا بحران اور قلت اور غذا اور خوراک کی قلت کا سامنا ہوگا۔ مسلمان پریشان ہو جائیں گے، تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس تکلیف سے نجات دیں گے اور یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے۔ اور کیسے ختم کریں گے؟ اس فتنے کے خاتمے کی 2 شکلیں ہوں گی، ایک تو شکل ان کی ہلاکت کی اور دوسرا دنیا سے ان کے صفایا کرنے کی۔ ہلاکت کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں پر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کی گردنوں پر اللہ تعالیٰ نغف کے کیڑے مقرر کریں گے۔ نغف کے کیڑے، یہ نغف اصل میں چھوٹے چھوٹے ان کیڑوں کو کہا جاتا ہے جو جانوروں کی ناکوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کثرت سے جانور مرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو جانوروں کے ناک کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کیڑوں کو ان کی گردن پر مسلط کریں گے۔ اور یہ کیڑے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے کانوں میں گھسیں گے، ان کے نتنوں میں گھسیں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اور آن کی آن میں یہ ایسے مریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جیسے کہ کوئی ایک شخص مرتا ہے، اس طرح سے پوری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج جو پھیلے ہوئے ہوں گے وہ ایک انسان کی طرح مر جائیں گے۔ ایک انسان کی طرح مرنے کا مطلب کیا؟ ایک دم سے مرنا، یعنی ایک ایک کر کے مرنا بھی مراد نہیں، ایک دم سے، گویا کہ جیسے کہ بالکل بجھ جاتا ہے دیا، اس طرح سے ایک انسان کی طرح سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب مر جائیں گے تو ان کی تو لاشیں دنیا کے اندر پڑی ہوئی ہوں گی اور وہ لاشیں گلیں گی، سڑیں گی، ان میں کیڑے پڑیں گے اور بدبو پھیلے گی، تعفن پھیلے گا۔ ایسا تعفن پھیلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان جب یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد زمین پر اتریں گے تو ان کے لیے زمین پر رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، اس مصیبت سے ہمیں نجات آپ نے دے دی، اب ان لاشوں کو بھی ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے پرندوں کا غول بھیجیں گے جو پرندے اپنی جسامت کے اعتبار سے ایسے بڑے کہ ان کے گردن جو ہیں ان کی ایسی ہوں گی جیسے کہ بختی اونٹ۔ وہ ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور لاشوں کو اٹھا کر وہاں جا کے پھینکیں گے جہاں اللہ کو منظور ہو، جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں۔ بعض روایتوں میں اس کی جگہ بھی ذکر کی گئی ہے، نہبل میں پھینکیں گے، اور صحیح مسلم کی روایت میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینکیں گے۔ نہبل کا معنی یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ بعض رات نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس کی کوئی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اتنی وسعت پیدا کر دیں گے کہ یہ لاشیں جا کر وہاں پہ پھینک دی جائیں گی۔ اور اسی طرح کچھ روایات کے اندر سمندر میں پھینکنے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال چاہے سمندر میں پھینکیں یا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پھینکیں یا کسی اور جگہ جا کے پھینکیں، لیکن مختصر یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان لاشوں کو اٹھا کر وہ پرندے جا کے پھینک دیں گے اور دنیا سے ان کی لاشوں کا صفایا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک عالمی بارش نازل فرمائیں گے جو پوری دنیا کے اندر ہوگی، جس سے زمین دھل جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی اور چٹکل ایسی صاف ستھری ہوگی
کہ زمین کی برکتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی. زمین سے قوت رویدگی جو ہوتی ہے، یعنی اگنے کی قوت، زرخیزی کی قوت، وہ اتنی پاورفل ہوگی، اتنی طاقتور ہوگی کہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر یا کسی چٹان پر بھی اگر تم بیج ڈالو گے تو وہ اگنے لگے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زمین کے اندر اگنے کی جو صلاحیت تھی، اس درجے کی اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. زمین سے خوب نباتات نکلیں گی اور خوب زمین کے اندر پیداوار ہوگی اور بڑا خوشحالی کا وہ زمانہ ہوگا. ایک ایک انار ایک ایک جماعت کے لیے کافی، ایک ایک انگور کا خوشہ ایک ایک جماعت کے لیے کافی، ایک بکری دودھ دینے والی وہ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگی، قبیلوں کے لیے ایک گائے کا دودھ کافی ہو رہا ہو. اتنا دودھ کے اندر برکت، پیداوار کے اندر برکت، مال ایسا ہوگا جس سے بہہ رہا ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، اتنا لوگوں کے پاس مال کی وسعت ہو. بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول یہ بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے. یہ قیامت کی 6 علامتیں ہو گئی ہیں. اور کیجئے گا 6 علامتیں کس طرح؟ سب سے پہلے نمبر پر دخان، دوسرے نمبر پر دابت الارض، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ دجال کا نکلنا، چوتھے نمبر پر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور 5ویں نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، 6 نمبر پر یاجوج ماجوج کا خروج، 7ویں اور 8ویں اور 9ویں علامت تینوں ایک ساتھ ذکر کی گئی ہیں ثلاثت خسوف کے نام سے. ثلاثت خسوف یعنی 3 دھنسنے کے واقعات. یہ 3 دھنسنے کے واقعات یہ 7ویں، 8ویں، 9ویں علامت ہے. اور یہ تینوں دھنسنے کے واقعات یہ کوئی چھوٹے واقعات نہیں بلکہ عالمی واقعات ہوں، بڑے واقعات. ورنہ دھنسنے کے واقعات تو اس سے پہلے بھی کثرت سے دنیا کے اندر پیش آتے رہے ہوں گے، جیسے کہ قیامت کے قریب حدیث میں آیا ہے. حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ قیامت کے قریب یہ دھنسنے کے واقعات کثرت سے پیش آئیں گے. آسمان سے پتھر کا برسنا، دھنسنے کا واقعہ، اسی طریقے سے جو ہے وہ صورتوں کے بگڑنے کا واقعہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پیش آتے رہیں گے. لیکن یہ 3 دھنسنے کے واقعات کوئی عام واقع نہیں بلکہ بہت بڑے واقع. ایسے واقعات ہوں گے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، کہ جو زمین کے اندر لوگوں کو ہلا دیں، جن کا نقصان اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر ہلاکتوں کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ عام دھنسنے کے واقعات میں ایسے نقصانات نہیں ہوں. یہ 3 دھنسنے کے واقعات ایک تو ہوں گے مشرق میں، اور ایک ہوں گے مغرب میں، اور ایک ہوں گے جزیرۃ العرب میں. یعنی 3 دھنسنے کے واقعات حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ کی بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ کہاں کہاں پیش آئیں گے، مشرق میں، مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب. ان کی حتمی طور پر کوئی جگہ نہیں متعین کی کہ وہ کس جگہ ہوں گے، بس ایک سمت اور جہت آپ نے بتا دی کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ کس جہت اور کس سمت میں ہوں گے. باقی اس مشرقی جانب میں کس علاقے کے اندر ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتے، مغرب میں کس علاقے کے اندر ہوں گے یہ بھی اللہ بہتر جانتے. ان تینوں واقعات کو بھی قیامت کی بڑی نشانیاں قرار دیا گیا ہے. اور بڑی نشانیوں کا مطلب یہ کوئی عام واقعات نہیں ہوں گے بلکہ ان کے اندر ہلاکت بہت بڑے پیمانے پر. ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دھنسنے کے جو واقعات پیش آئیں گے نا قیامت کے قریب، یہ 3 واقعات تو خیر بہت بڑے واقع ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی کثرت سے جو واقعات کثرت سے پیش آ رہے ہوں گے، حدیثوں میں اس کی وجہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ کیوں پیش آئیں گے. آپ نے وہ مشہور حدیث پیچھے پڑھ لی ہے، پیچھے حدیث وہ گزر چکی ہے پچھلے باب کے اندر، کہ جب میری امت کے اندر 15 خصلتیں عام ہو جائیں تو پھر انتظار کرو سرخ آندھی کا، زمین میں دھنسنے کے واقعات کا، پتھروں کی بارش کے نازل ہونے کا. تو وہ جو 15 قسم کے گناہ ہیں، آپ ان 15 قسم کے گناہوں پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 15 قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ جن میں دھنسنے کے عذاب کے واقعات پیش آنے کی وعید بیان کی گئی. جیسے گانا بجانا عام ہو جانا، اسی طرح چیزوں کو حرام کو حلال، چیزوں کو جو ہے وہ حرام سے حلال کہہ کر کھانے اور استعمال کرنے کا فتنہ، بے شرمی بے حیائی کا فتنہ، جھوٹی گواہی کا عام ہونا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، ہم جنس پرستی، مشترکہ اموال میں ناجائز قسم کے قبضے، امانتوں میں خیانت، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا، بیویوں کی اطاعت ہوگی، ماں کی نافرمانی ہوگی، دوستوں کی قربتیں ہوں گی، باپ سے دوری اور بدسلوکی ہوگی، مسجد میں شور شرابہ اور دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی،
فاسق اور فاجر اور کمینے اور ذلیل قسم کے لوگوں کو امیر اور سردار اور حاکم اور حکمران بنایا جانے لگے گا. اسی طریقے سے شراب نوشی کا رواج ہوگا. مردوں میں ریشمی کپڑے کثرت سے پہنے جانے لگیں گے. بعد والے لوگ اول والے لوگوں کو لان اور تعان کرنا اور لان و تعان کا تان و تشنی کا نشانہ بنانے کا کام شروع کر دیں گے. یعنی اس طرح کے وہ جو 15 خصلتیں آپ نے پیچھے حدیث میں پڑھی ہیں، ان خصلتوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر پھیلی بھی ہوں. اسی وجہ سے دھنسنے کے واقعات پیش آئیں. تو یہ دھنسنے کے واقعات تو پیش آتے ہوں گے، لیکن یہ جو واقعہ پیش آئے گا نا، یعنی 3 دھنسنے کے واقعات، یہ کوئی عالمی قسم کے ہوں گے. ان 3 دھنسنے کے واقعات میں وہ دھنسنے کا واقعہ بھی ہوگا، وہ دھنسنے کا واقعہ جس کو سفیانی کے لشکر کا دھنسنا پیچھے ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں. حضرت مہدی علیہ رضوان کا جب ظہور ہوگا اور وہ مسلمانوں سے بیعت لے رہے ہوں گے اور ان کی ٹکر میں ان کو مارنے کے لیے، ان سے قتال کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے جو سفیانی کا لشکر آئے گا اور بیدہ کے مقام پر جو دھسے گا، یہ دھسنے کا واقعہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگا، اتنا کہ از اول تاخیر پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا. تو بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ دھسنے کا واقعہ جزیرۃ العرب کے اندر جو پیش آئے گا، یہ وہی سفیانی کے لشکر کا واقعہ ہے کہ جو اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکت ہو. بہرحال یہ 9 علامتیں ہو گئیں. 10ویں علامت ہے یمن سے آگ کا نکلنا یا ریح کا نکلنا، کہ وہ آگ جو لوگوں کو ہکاتے ہوئے محشر کی طرف لے جائے گی. یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، اور حدیث کے مطابق یمن سے نکلے گی. بعض روایتوں میں آتا ہے یمن کے شہر حضرہ موت سے نکلے گی، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ شہر عدن سے نکلے گی، لیکن نکلے گی وہ یمن سے. یہ آگ جو نکلے گی لوگوں کو ہتھاتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی. اور میدان محشر کا مطلب ہوتا ہے یعنی شام کی سرزمین، کیونکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ محشر کی سرزمین سے مراد شام کی سرزمین ہے، کیونکہ شام کی سرزمین کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ شام کی سرزمین یہ وہ زمین ہے کہ جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اس آگ کو نار حاشرہ کہتے ہیں، یعنی جمع کر دینے والی آگ، اسی لیے اس کو حاشرہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جمع کر دے گی. اور یہ آگ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہنکاتے ہوئے چل رہی ہوگی کہ لوگ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے. لوگ رات گزارنے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے کہیں اتریں گے تو یہ بھی آگ بھی ٹھہر جائے گی، اور جب لوگ صبح کے وقت میں پھر آگے چل پڑیں گے تو پھر یہ آگ بھی ان کے پیچھے پیچھے. اس طرح سے جیسے کہ کوئی پیچھے ہنٹر لے کر، کوئی کوڑا لے کے، چابک لے کے کوئی مارتے ہوئے نہیں ہنکارا ہوتا، اس طرح سے یہ آگ ہنکاتے ہوئے لے کے چل رہی ہو. کوئی اس آگ سے حدیث کے مطابق بچ نہیں سکے گا، ایسے گھیرے گی کہ کوئی اس سے پیچھے نہ رہ سکے، سب کو لے کے چلے گی. شام کی سرزمین کے بارے میں نے بھی عرض کیا آپ سے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر 2 طرح کا حشر ہوگا. ایک حشر وہ جو اس علامت کے ظہور کے وقت ہوگا، کہ جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی اور یہ دنیا کی علامتوں میں سے آخری علامت جو ظاہر ہوگی، یہ آگ لوگوں کو ہنکاتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے کے جا رہی ہوگی، شام کی سرزمین پر جمع کر دے گی. یہ ہوگا پہلا حشر، اس کو حشر اول کہتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں لوگوں کو شام کے اندر جمع کر دے گی. دوسرا حشر بعثت کے بعد ہوگا. بعثت کا مطلب یعنی قبروں سے اٹھنے کے بعد. قبروں سے اٹھنے کے بعد جب لوگ مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے اور محشر کی سرزمین کی طرف چلیں گے تو یہ دوسرا حشر ہوگا. دوسرا حشر، وہ حشر بھی شام کی سرزمین پر ہوگا. تو پہلی مرتبہ میں بھی اور دوسری مرتبہ میں بھی لوگ شام کی سرزمین کی طرف جمع کیے جائیں. یہ بہرحال قیامت کی 10ویں علامت ہے، جو قیامت کی آخری علامت ہوگی. اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے نا، خود آپ غور کیجئے، حدیث کے اندر الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ، کہ ان سب کے آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہکاتے ہوئے محشر کی طرف یعنی شام کی طرف لے جائے گی. اسی لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو علامت ظاہر ہوگی اس کے بعد پھر سور پھونکنے کا عمل شروع ہو جائے گا، یعنی یہ سور پھونکنے سے پہلے کی علامت. تو یہ 10 علامتیں ہیں جو اس ایک حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.